16 اکتوبر کو گوجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف کا پاک فوج کے خلاف اور دیگر اداروں کے خلاف خب سے باطن باہر نکلا تھا، جبکہ 18 اکتوبر کے جلسے میں جو کراچی میں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوا اس میں میاں نواز شریف صاحب دبک کے رہ گئے۔ اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کے ایک اہم اور سینئر رہنما ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کو پنڈی سے ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا کہ پنڈی سے ان کو فون کیا، ان کو شٹ اپ کال دی گئی تو انہوں نے پھر تقریر نہیں کی۔ بلاول بھٹو زرداری کے کراچی کے، آصف زرداری کے کراچی کے جلسے میں، اور اس کے ساتھ ہی پھر کراچی کے جلسے میں جو بیانیہ میاں نواز شریف نے دیا تھا گوجرانوالہ کے جلسے میں، کراچی کے جلسے میں، وہ بیانیہ سمندر کی جھاگ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ موت کی طرح، گائے کا موت کہہ لیں جس کو مقدس کہا جاتا ہے، کہ اس کی طرح، اس کی جھاگ کی طرح وہ بیانیہ کراچی میں بیٹھتا ہوا نظر آیا۔ دوسری طرف کراچی کے جلسے سے کیا نکلا؟ کراچی کے جلسے سے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر مریم نواز کے شوہر میاں نواز شریف کے داماد کی گرفتاری نکلی۔ انہوں نے، مریم نواز نے اور مریم اورنگزیب نے قائد کے مزار کے اوپر ہلہ گلا کیا، ہلڑ بازی کی، وہاں پہ نامناسب قسم کے نعرے بازی کی جس کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے، اور ان کو قائد کے مزار کا تقدس پامال کرنے کی پاداش میں اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ رات گئے ان کو ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے اوپر سندھ حکومت کا ایک عجیب سا موقف سامنے آیا ہے۔ گرفتار کس نے کیا؟ پولیس نے گرفتار کیا، جبکہ سعید غنی کہتے ہیں کوئی شرم کی بھی حد ہوتی ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے ان کی گرفتاری جو پولیس کی طرف سے کی گئی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کا اقدام جو تھا مزار قائد کے اوپر وہ نامناسب تھا، اس کو وہ نامناسب کہتے ہیں، جس کے تحت باقاعدہ ایک قانون بن چکا ہے، اسی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ دروازہ توڑ کر انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ علی زیدی جو تحریک انصاف کے حکومت کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ وہ وہاں پہ موجود تھے ہوٹل میں، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ دروازہ توڑنے کی اطلاعات، ان میں جو بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ مقدمہ درج ہو گیا ہے، گرفتاری ہو گئی ہے، کیپٹن صفدر تھانے میں ہیں، تھانے سے عدالت پہنچائے گئے ہیں، وہاں سے ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں ایک بار پھر اپنی لات کا ذکر کیا، جسے کچھ لوگ ٹھمکا بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جب چاہیں عمران خان کی حکومت کو میں لات مار کے گرا سکتا ہوں۔ اگر یہ لات مار کے گرا سکتے تھے تو پھر اتنا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ اب لات مار کے گرا لیتے اس حکومت کو۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو جزائر کے حوالے سے آرڈیننس ہے، اگر حکومت نے واپس نہ لیا تو میں لات مار کے اس کو بھی پرے پھینک دوں گا۔ سر دست و لات ان کو ہی پڑ رہی ہے، اور پھر دیکھیے کہ سندھ حکومت کا کیسا منافقانہ طرز عمل ہے۔ ایک طرف سندھ حکومت کی پولیس نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا ہے، ان پر مقدمہ درج کیا ہے۔ دوسری طرف سندھ حکومت کے ایک وزیر تعلیم جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اطلاعات کی وزارت سے، وہ کہہ رہے ہیں، ترجمان نہیں ہیں وہ سندھ حکومت کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ قابل مذمت ہے گرفتاری، پولیس نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اگر پولیس ان کے کہنے میں نہیں ہے، پولیس نے ان کے کہے بغیر مقدمہ درج کر لیا ہے، تو یہ پھر یہاں پہ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔